عروج دلہن بنی بے حد خوش تھی کیونکہ اس کی شادی اس کی محبت سے ہو رہی تھی۔ اس کے خالہ زاد فیصل کے ساتھ اس کی بچپن سے بات طے تھی، اور اب تو فیصل کی نوکری بھی لگ چکی تھی اور بہت اچھی کمپنی میں لگی تھی۔ فیصل اور عروج کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ دونوں ہی خوش شکل تھے اور ایک دوسرے سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ جب بارات آئی تو عروج کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فیصل کی ساری کہی ہوئی باتیں اور وعدے اسے یاد آنے لگے، کیونکہ اب وعدوں کو نبھانے کا وقت آ چکا تھا۔ کہتا تھا کہ یہ کمپنی میری ترقی کی پہلی سیڑھی ہے، میری منزل کبھی نہیں۔ میری خواہش ہے کہ بیرون ملک میں جاب کروں اور تمہیں بھی وہاں لے کے جاؤں۔ ہماری زندگی کی تنگیاں دیکھ لینا میں کس طرح سے ختم کرتا ہوں۔ فیصل یوں تو مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن خواب بہت اونچے اونچے دیکھتا تھا۔ کبھی کبھی تو عروج کہتی، بس کر دو، باز آ جاؤ خواب کی دنیا سے۔ چاندنی رات میں دونوں ہی صحن کی چارپائی پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ والدین کی طرف سے کوئی خاص پابندی نہیں تھی، اس لیے ہفتے میں 2 بار فیصل عروج کے گھر پہ آ جایا کرتا تھا۔ کھانا بھی یہیں کھاتا، پھر دونوں کافی دیر صحن کی چارپائی پہ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ گزرنے والی زندگی کے حسین خواب دیکھتے رہتے۔ عروج کی خواہشات بہت زیادہ نہیں تھیں، وہ فیصل کے ساتھ ہر قسم کے حالات کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی۔ فیصل جب بھی عروج کو موٹر سائیکل پر کہیں لے کر جاتا تو مہنگی مہنگی گاڑیاں دکھاتا۔ یہ دیکھ رہی ہو، یہ اس وقت 50 لاکھ کی ہے اور میرا خواب ہے کہ میں یہ گاڑی خریدوں۔ عروج اس کی بات سن کے ہنسنے لگتی۔ موٹر سائیکل بھی ٹھیک ہے فیصل، مجھے تو تمہاری بائک پہ بیٹھ کے زیادہ مزہ آتا ہے۔ تم بھی نا عروج، ہمیشہ چھوٹے چھوٹے خواب دیکھنا۔ ارے بھائی، بڑے خواب دیکھو، بڑے خواب دیکھو گی تو ہی تو آسمان کی بلندیوں تک چھونے کی خواہش ہوگی، اور پھر کوشش بھی کرو گی۔ فیصل، میں نے صرف BA کیا ہے، تمہاری طرح بزنس میں MA نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے جاب کرنی ہے۔ مجھے تو بس تمہارا گھر سنبھالنا ہے اور تم سے پیار کرنا ہے۔ خالی پیٹ عشق بھی اچھا نہیں لگتا جانے من۔ عروج ہنسنے لگتی۔ عشق کا مزہ تو خالی پیٹ ہی آتا ہے، تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ فیصل کہنے لگا، تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ ارے میری آنکھوں میں دیکھو وہ خواب جو میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ تم وہی چھوٹی چھوٹی خواہشات، باغ میں تتلیوں کے پیچھے بھاگنے کی۔ ارے یہ کوئی خواہشات ہوتی ہیں؟ یہی تو خواہشات ہوتی ہیں۔ ہم پاکستانی 80% لڑکیاں ایسے ہی خواب دیکھتی ہیں، جگنو کو اپنے ہاتھ میں چھپا لینے کے خواب، محبت کے خواب۔ تم نہیں سمجھو گے۔ بائک چلاتے ہوئے فیصل کے سر پہ تھپکی لگا کے عروج نے یہ بات کہی تھی۔ ہاں، شاید اس لیے کیونکہ میں ایک مرد ہوں، مجھے آگے بڑھنے کی خواہش ہے۔ میں 2 اور 2 5 بنانے کے خواب دیکھتا ہوں۔ بہرحال نوکری لگی تو فیصل کو ہی شادی کی جلدی بھی مچ گئی۔ اسے ابھی جاب کرتے ہوئے 6 مہینے گزرے تھے کہ فیصل نے کہا کہ اسے شادی کرنی ہے۔ حالانکہ عروج کی والدہ کا خیال تھا کہ 1 1.5 سال فیصل جم کے کام کر لے، لیکن فیصل کی جلد بازی نے سب کو ہی ہار ماننے پہ مجبور کر دیا۔ بارات آئی تو عروج کی سہیلیوں نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا۔ تمہارے دل میں تو آج لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے من پسند میاں جو مل رہا ہے۔ اس کی ساری سہیلیاں اسے تنگ کر رہی تھیں۔ بہرحال کچھ ہی دیر میں مولانا صاحب آئے، ایجاب و قبول ہوا، دستخط ہوئے۔ عروج فیصل کے نام ہو چکی تھی۔ دل میں گدگدانے والے جذبات اسے مسکرانے پہ مجبور کرنے لگے۔ فیصل کی سنگت کا سوچ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ جب عروج کو فیصل کے برابر میں بٹھایا گیا تو اس کی سرگوشیاں عروج کا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھیں۔ رخصتی کے وقت چاہ کے بھی عروج کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آ پایا۔ پیا ملن کی خوشی گھر والوں کی جدائی سے زیادہ اہم تھی۔ بہرحال جیسے ہی وہ رخصت ہوئی، فیصل کہنے لگا، میں آپ سب لوگوں کو ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ اپنی خالہ کے گھر ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھی۔ سب مہمان وہاں حیرت سے بیٹھے تھے۔ فیصل کی بات پہ عروج کو بھی حیرت ہوئی، کیونکہ اس کے اس سرپرائز کا عروج کو بھی علم نہیں تھا۔ کہنے لگا، میرے دوستوں نے مجھے شادی کے تحفے کے طور پہ اسلام آباد کے 2 ٹکٹس دیے ہیں، اور میری فلائٹ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہے۔
اس لیے شادی کی رات میں اسلام آباد میں ہی ایک ہوٹل میں گزاروں گا جہاں میرے دوستوں نے بکنگ کروا رکھی ہے۔ یہ سن کے فیصل کی والدہ کہنے لگیں، بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ 4 دن تو ہمیں بھی اپنی بہو کے چاؤ پورے کرنے دیتے، اور ابھی تو ولیمہ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، ولیمہ 1 ہفتے بعد ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں نے ابھی ہال کی بکنگ نہیں کروائی تھی کیونکہ میں عروج کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ عروج تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فیصل نے اس کے لیے اتنا اچھا ہنی مون پلان کر رکھا ہے کہ شادی کی رات وہ اسلام آباد میں ہوگی۔ اسے اپنی خوش نصیبی پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال فیصل نے اسے کپڑے تک چینج نہیں کرنے دیے، اسی عروسی لباس میں ایئرپورٹ لے کر گیا اور وہاں سے اسلام آباد کی فلائٹ تھی۔ اسلام آباد پہنچ کے عروج کہنے لگی، آپ نے تو واقعی مجھے سرپرائز کر دیا فیصل۔ وہ کہنے لگا، ابھی تو تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز باقی ہے، وہ تمہیں اور بھی پسند آئے گا۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے، ایک کالے رنگ کی کورولا سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے انہیں دیکھ کر ہی ان کے ہاتھ سے سامان کی ٹرالی پکڑ لی اور عروج اسے دیکھنے لگی۔ فیصل کے دوست اتنے امیر تھے کہ ان کے لیے گاڑی تک ارینج کر کے دی تھی۔ ڈرائیور کہنے لگا، آپ لوگ خیریت سے تو پہنچ گئے تھے نا؟ فیصل کہنے لگا، فرسٹ کلاس پہنچے ہیں۔ فیصل فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا اور عروج پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور سے فیصل بات چیت کرتا رہا، جس سے عروج کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ فیصل کے کسی دوست کے گھر جا رہے ہیں۔ اسے اپنا آپ کچھ عجیب سا لگا کیونکہ دلہن کے لباس میں ملبوس تھی اور کسی اجنبی کے گھر جانا کچھ آکورڈ سا لگ رہا تھا۔ بہرحال گاڑی بہت بڑے بنگلے کے سامنے جا کے رکی۔ گاڑی کے ہارن پہ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ بہت بڑا بنگلہ تھا۔ عروج تو دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ فیصل نے تو اپنے ایسے کسی امیر دوست کا ذکر عروج سے نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اسے بتاتا تھا۔ گاڑی جیسی پورچ میں کھڑی ہوئی ایک ملازمہ نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا، عروج کو نیچے اترنے میں مدد کی۔ ملازمہ کے ہمراہ ہی وہ اندر لاؤنج میں داخل ہوئی جو اس وقت مکمل طور پہ خالی تھا۔ کچھ دیر بعد فیصل بھی اندر داخل ہوا۔ عروج کہنے لگی، یہ کس کا گھر ہے؟ فیصل کہنے لگا، یہ میرے باس کا گھر ہے۔ عروج پریشان ہوئی، کہنے لگی، تم مجھے یہاں کیوں لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا، وہ بس ابھی پہنچنے والے ہوں گے، تمہیں ان سے ملوانا تھا۔ عروج کہنے لگی، فیصل مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے، ہم تمہارے باس کے گھر میں کیوں آئے ہیں؟ کیا وہ تمہارے دوست بھی ہیں؟ تم تو کہہ رہے تھے اسلام آباد میں کسی ہوٹل میں ٹھہریں گے۔ وہ کہنے لگا، بہت سوال کرتی ہو تم، یہاں بیٹھ جاؤ لاؤنج میں۔ وہ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے اس کے آگے جوس پیش کیا۔ فیصل کہنے لگا، یہ پیو۔ گھونٹ گھونٹ عروج نے جوس پیا۔ پھر باہر سے ہارن کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد ایک سوٹڈ بوٹڈ نوجوان اندر داخل ہوا جو پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ کافی مغرور لگ رہا تھا، ماتھے پہ بل تھے۔ اندر آتے ہی اس نے ایک بھرپور نظر عروج پہ ڈالی۔ فیصل فوراً سے کھڑا ہو کے اس سے سلام کرنے لگا۔ شاہ میر سر، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میری کزن ہے۔ شاہ میر نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے۔ سر سے پیر تک اس نے عروج کو دیکھا، پھر بڑے روکھے سے لہجے میں کہنے لگا، تم نے اسے سب سمجھا تو دیا ہے نا کہ اسے کیا کرنا ہے؟ یہ سن کے عروج کو کچھ حیرت ہوئی۔ وہ فیصل کے بالکل برابر میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ فیصل کہنے لگا، نہیں، ابھی میں نے کسی بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن آپ بے فکر رہیں۔ ابھی بات یہیں تک پہنچی تھی جب وہ شخص چلایا، اوہ یو شٹ اپ! میں نے کہا تھا نا کہ مجھے کوئی بھی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ عروج اس کی دھاڑ دار آواز پہ سہم گئی۔ پھر فیصل کا ہاتھ اس نے پکڑ لیا۔ فیصل نے کہا، سر آپ بس مجھے 10 منٹ دیں۔ شاہ میر نے گہری سانس لی، کہنے لگا، وہ سامنے کمرہ ہے، اسے بتا دو کہ اسے کیا کرنا ہے۔ عروج ابھی تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو بے حد گھمنڈی لگ رہا تھا۔ فیصل اسے کمرے میں لے گیا۔ عروج کہنے لگی، فیصل یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ شخص اور مجھے تم یہاں کیوں لائے ہو؟ اور یہ کیا بولے جا رہا تھا، کیا سمجھانا ہے مجھے؟ عروج تو جیسے پھٹ پڑی۔ میری بات سنو، دیکھو عروج، اس وقت مجھے تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے۔
مجھے یہ موقع بار بار نہیں مل سکتا، اس لیے میں نے تمہیں بنا بتائے حامی بھر لی تھی۔ دیکھو صرف 1 سال کی بات ہے۔ عروج ابھی بھی ہر بات سے انجان تھی بالکل۔ وہ کہنے لگی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگا میرے باس مجھے باہر کی کمپنی میں بہت اچھی جاب لگوا کے دے سکتے ہیں، ہمارے دن بدل جائیں گے، لیکن اس کے لیے قربانی تمہیں دینی ہوگی۔ عروج کہنے لگی میں ابھی بھی تمہاری بات نہیں سمجھ رہی۔ وہ کہنے لگا بدلے میں تمہیں سر کا بچہ پیدا کرنا ہوگا۔ یہ سن کے عروج کا دماغ چکر کھا کے رہ گیا۔ کہنے لگی فیصل تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم ہوش میں ہو؟ تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں میں بالکل ہوش میں ہوں، تمہیں نہیں پتا سر مجھے بہت بڑی رقم دینے کے لیے تیار ہیں، اور جب تم ان کا بچہ پیدا کرو گی تو وہ تمہیں پورا 1 کروڑ دیں گے، ہمارے دن بدل جائیں گے، اور ایسا موقع ہمیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ عروج نے اپنا ہاتھ فیصل کے ہاتھ سے کھینچا۔ کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ تم ہوش میں ہو؟ تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ فیصل میں بیوی ہوں تمہاری، میں بھلا کسی اور کا بچہ کیوں پیدا کرنے لگی؟ فیصل کہنے لگا میری تو فلائٹ بھی کنفرم ہو گئی ہے، میں 2 گھنٹوں میں یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے تمہیں طلاق دینی ہوگی اور تمہارا نکاح میرے باس کے ساتھ ہوگا۔ الفاظ تھے یا کوئی قیامت جو عروج پہ ٹوٹی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے فیصل، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، میں نے صرف تم سے محبت کی ہے۔ فیصل کہنے لگا تو اب اس محبت کا امتحان بھی تو دینا ہے نا۔ عروج دیکھو یہ موقع مجھے بار بار نہیں مل سکتا، جب میں 1 سال کے بعد واپس آؤں گا تو میں تم سے شادی کروں گا، سر کے ساتھ میرا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، وہ تمہیں طلاق دے دیں گے، انہیں صرف اولاد چاہیے، ان کی پہلے سے بھی بیوی ہے لیکن وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی، وہ بانجھ ہے اور انہیں اولاد چاہیے۔ عروج کہنے لگی تم نے بنا مجھ سے پوچھے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا تو کیا کیسے؟ میں ایسا نکاح نہیں کروں گی اور نہ تم مجھے چھوڑو گے۔ فیصل میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ تم مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ میں کیوں کسی اور سے شادی کروں؟ کیوں کسی اور کی اولاد پیدا کروں؟ فیصل کہنے لگا دیکھو میں تم سے شادی ضرور کروں گا، ایک بار میرے دن بدلنے دو، نہیں گزارنی مجھے تنگی والی زندگی، بڑی مشکل سے یہ سودا ہوا ہے اور میں مکر نہیں سکتا، ورنہ میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا، میری نوکری چھوٹ جائے گی۔ عروج رونے لگی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں تمہارے لیے کوئی ڈیل ہوں کیا؟ کوئی بکاؤ چیز ہوں جس کا تم نے سودا کر دیا؟ مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے میرے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ فیصل سے پیچھے ہٹی، بہت غصے میں تھی۔ دیکھو زیادہ شور مچانے اور تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بیوی ہو تو پھر میری بات بھی مانو، اس وقت میں مشکل میں ہوں، نہیں گزارنی مجھے غریبوں والی زندگی، مجھے عیش و عشرت کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے، اور جب میں تمہیں 1 سال بعد اپنا لوں گا تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم دونوں بہت خوشحال زندگی گزاریں گے۔ عروج نفی میں سر ہلا رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ نہیں فیصل میں تمہارے علاوہ کسی کو بھی قبول نہیں کر سکتی، میں نے بچپن سے صرف تمہارے خواب دیکھے ہیں، تم نہیں جانتے لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں، اپنی زندگی میں کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی، میں 1 لمحہ بھی اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم مجھے 1 سال کا کہہ رہے ہو؟ فیصل میرے ساتھ تم اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتے۔ عروج نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، وہ روئے جا رہی تھی۔ پاگل پن مت کرو، سب کچھ پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی، اس شخص کی آواز گونجی، فیصل کتنا وقت لگے گا تمہیں؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ مجھے کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے، میں نے بہت پیسہ خرچ کیا ہے تم پہ، صرف تمہارے ایگریمنٹ پہ، مت بھولو کہ تم نے ایگریمنٹ کے خلاف چلنے کی کوشش کی تو جتنی رقم میں تمہیں دے چکا ہوں اس سے ڈبل تم مجھے عطا کرو گے۔ یہ سن کے فیصل کے ساتھ ساتھ عروج کے بھی ہوش اڑ گئے۔ فیصل تم کیسے میرے ساتھ سودا کر سکتے ہو؟ کیسے میری محبت کا سودا کر سکتے ہو؟ کتنے میں بیچا ہے تم نے مجھے؟ وہ چلائی تھی،
زیادہ شور مت کرو، بس 1 سال کی بات ہے، ویسے بھی اسے اپنی بیوی سے محبت ہے، تم سے اسے صرف اولاد چاہیے، خدا کے لیے تماشا مت کرو ورنہ میرا سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کے وہ عروج کو کمرے سے باہر لے آیا۔ وہ پوری کی پوری کپکپا رہی تھی، اس کا پورا وجود برف کی مانند ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ یہ کیسا محبت کا امتحان تھا جو فیصل اس سے مانگ رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پہ ٹینشن میں آ چکی تھی۔ اس نے تو کبھی زندگی میں یہ سب کچھ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا محبوب کزن جس کے ساتھ وہ بچپن سے منسوب ہے وہ اس کا یوں سودا کر سکتا ہے۔ فیصل نے اپنا ہاتھ عروج کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ سامنے مولانا صاحب اور کچھ لوگ موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں فیصل نے عروج کو طلاق دی اور وہ سسکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ جیسے ہی فیصل نے اسے طلاق دی، شاہ میر نے بڑی تیکھی نظر عروج پہ ڈالی، پھر اسے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کہنے لگا نکاح کے وقت کوئی تماشا مت کرنا۔ بڑا سخت لہجہ تھا۔ عروج تو اس شخص کو دیکھ کے اندر سے کانپ کے رہ گئی تھی۔ پہلی بار اس شخص کو وہ زندگی میں دیکھ رہی تھی۔ ساری زندگی فیصل کے بارے میں سوچا تھا۔ ایک دم سے زندگی نے ایک عجیب سے موڑ پہ لا کے اسے کھڑا کر دیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، فیصل جا چکا تھا۔ وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح اسی صوفے پہ بیٹھی رہی۔ نکاح خواں اور گواہ بھی جا چکے تھے۔ اب اس بہت بڑے بنگلے میں صرف 2 نفوس تھے، ایک عروج اور دوسرا شاہ میر۔ کافی دیر تو وہ اس روتی ہوئی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ شاہ میر کے لیے بھی یہ رشتہ نبھانا اتنا ہی مشکل تھا جتنا کہ عروج کے لیے۔ اس کی شادی کو 7 سال گزر چکے تھے اور انزش کا اس نے ہر جگہ علاج کروا لیا تھا، بیرون ملک تک لے کر گیا تھا، لیکن وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اور انزش کی ہی یہ ضد تھی کہ اسے شاہ میر کا ہی بچہ چاہیے۔ شاہ میر چاہتا تھا کہ زندگی وہ یوں ہی گزار دے۔ انزش کی سنگت ہی کافی تھی زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اس کی ضدی طبیعت نے شاہ میر کو اس کام کے لیے مجبور کیا تھا۔ اسے عروج سے کوئی غرض نہیں تھی سوائے اس کے کہ اسے اولاد چاہیے تھی۔ مرے مرے قدم اٹھاتا وہ اس کے صوفے تک پہنچا۔ وہ بری طرح سے نروس ہو رہی تھی۔ کب تک یہاں بیٹھ کے سوگ منانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ چلو اٹھو، کمرے میں چلو۔ وہی سخت لہجہ۔ عروج کی تو روح تک کانپ اٹھی تھی۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ دیکھیں یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ عروج نے روتے ہوئے سسکیاں بھرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ دیکھو میں پہلے ہی فیصل سے سب کچھ کہہ چکا تھا۔ اگر اس نے تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتایا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے بچہ چاہیے اور اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ فیصل کو پیسہ چاہیے تھا، وہ میں اسے دے چکا ہوں۔ تمہارے حق مہر میں بھی 1 کروڑ کی رقم ہے، اس لیے میرا وقت ضائع مت کرو۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو اس سب کے لیے راضی کیا ہے۔ میرے لیے بھی آسان نہیں ہے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا، لیکن صرف اپنی اولاد کی خاطر کر رہا ہوں اور بالکل جائز طریقے سے کر رہا ہوں۔ عروج روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر تو شاہ میر اسے روتا دیکھتا رہا، لیکن جب دیکھا کہ وہ خود سے کھڑی نہیں ہو رہی تو اس کی کلائی پکڑ کے اسے کمرے میں لے گیا۔ دیکھیں آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں فی الحال ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں نبھا سکتی۔ آپ ایسا کریں مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، مجھے نہیں چاہیے آپ کے پیسے۔ میرے نزدیک نہ کل ان پیسوں کی کوئی اہمیت تھی اور نہ آج ہے۔ پتہ نہیں میں نے فیصل کی بات کیوں مان لی، میں نے کیوں آپ سے نکاح کر لیا۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کے پیسے۔ یہ سن کے شاہ میر کا پارا ہائی ہوا۔ او یو شٹ اپ لڑکی، تمہارا وہ 2 ٹکے کا کزن مجھ سے پیسے لے کے جا چکا ہے اور اب تو اس کا جہاز بھی پرواز کر چکا ہوگا۔ تمہیں یہ تماشا لگانا تھا تو پہلے لگاتی۔ میں نے فیصل سے پہلے ہی کہا تھا کہ لڑکی سے پہلے پوچھ لو۔ اگر اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ یہ سمجھو کہ یہ سنگت میرے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ میں صرف تب تک تمہارے قریب رہوں گا جب تک تم پریگننٹ نہیں ہو جاتی۔ بس ایک بار میرا بچہ تمہارے وجود میں آ جائے، اس کے بعد تمہاری شکل تک نہیں دیکھوں گا،
اور جب تم میرے بچے کو جنم دو گی اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عروج کہنے لگی آپ کے لیے یہ سب کچھ آسان ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کریکٹر کی لڑکی نہیں ہوں، بکاؤ مال نہیں ہوں میں کہ دوسروں کو بچے پیدا کر کے دے سکوں۔ مجھے آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں کرنا، خدا کے لیے میری جان بخش دیں۔ شاہ میر نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے تو اس کا اور پارا ہائی ہوا۔ تم شرافت سے مانو گی یا پھر تمہیں اپنا کوئی دوسرا روپ دکھاؤں؟ وہ بے حد غصے میں تھا۔ عروج کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے کھڑا شاہ میر صرف اپنے مطلب کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اسے صرف اولاد چاہیے تھی۔ جب فیصل جیسا شوہر اسے دھوکہ دے کر جا چکا تھا تو وہ کسی اور پہ کیا بھروسہ کر سکتی تھی؟ سامنے اس کے شوہر کے عہدے پہ فائز وہ شخص اس سے صرف اولاد چاہتا تھا۔ کیا تھی وہ؟ کیا بکاؤ مال تھی جسے کوئی بھی اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرے اور چھوڑ دے؟ اپنی بہت بڑی اہانت اسے محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی، مجھے نہیں چاہیے آپ کی یہ دھن دولت، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ شاہ میر کہنے لگا اس کا مطلب ہے تم شرافت سے نہیں مانو گی۔ اتنے پیسے میں نے اس لیے نہیں بھرے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ عروج کہنے لگی آپ کو بچہ ہی پیدا کرنا تھا تو کسی بھی بازاری عورت کے پاس چلے جاتے، کم پیسوں میں بھی وہ آپ کا اچھا دل بہلا دیتی۔ اس بار اس نے بھی اپنے دل کی کرواہٹ نکالی۔ شاہ میر کو لگا جیسے اس لڑکی نے اہانت کا تھپڑ اس کے منہ پہ مارا ہے۔ اے لڑکی، تمیز سے بات کرو، میں اس قسم کا مرد نہیں ہوں جو بازاری عورتوں کے پیچھے جائے۔ مجھے ایک شریف لڑکی چاہیے تھی کیونکہ مجھے بچہ پیدا کرنا ہے، وقت نہیں گزارنا۔ ایک ایک لفظ وہ جما کے بول رہا تھا۔ اور مجھے ایک نیک عورت سے ہی بچہ چاہیے تھا جو کہ پاک دامن ہو، پارسا ہو، تاکہ میرے بچے کے خون میں کوئی گندگی شامل نہ ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ عروج اس بار چلائی تھی۔ آپ مجھے ساری زندگی اپنے پاس رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے، صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے آپ نے یہ نکاح کیا ہے۔ آپ کو اولاد ایک پارسا لڑکی کی چاہیے اور اس کے بعد آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ یہ کیا آپ کی شرافت پہ گالی نہیں ہوگی؟ کیا آپ کی شرافت گوارا کر لے گی یہ؟ پھر ایک لڑکی کو صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے بیوی بنا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا اپنی زبان بند کرو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں سچ سننا آسان نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں کیوں ایسے شخص کا بچہ پیدا کروں جو میرے دل میں کہیں ہے ہی نہیں؟ شاہ میر نے کمرے کی لائٹ بند کی تو عروج کا دل حلق میں آ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو لڑکی، مجھے پریشان نہ کرو، یہ کہہ کے اس نے مدھم سی روشنی میں عروج کی کلائی پکڑ لی، پھر اسے بیڈ پہ گرا دیا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی۔ دیکھو میرے قریب مت آنا، یہ کہتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل سے شیشے کا گلدان اٹھا لیا۔ اگر تم نے میرے پاس آنے کی کوشش بھی کی تو میں یہ گلدان تمہارے سر پہ مار دوں گی۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ شاہ میر اس لڑکی کو دیکھ کے جی بھر کے زچ ہوا تھا۔ اسے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو خاموشی سے اس کے ساتھ یہ رشتہ نبھا لیتی۔ اس طرح کا کوئی بھی ڈرامہ وہ دیکھنے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ غصے سے وہ ویسے ہی پاگل ہو رہا تھا۔ کہنے لگا بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے، ہو کیا چیز تم سے زیادہ حسین میری بیوی ہے، اور اگر میں یہاں آج تمہارے پاس موجود ہوں تو صرف انزش کی ضد کی وجہ سے کہ اسے بچہ چاہیے اور میرا ہی بچہ چاہیے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ جاتے جاتے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے بند کر کے گیا۔ عروج کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ پھر دوبارہ سے ساری باتیں یاد آنے پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے فیصل پہ بھی اب غصہ آنے لگا تھا۔ یہ کون سی محبت تھی؟ وہ تو اس کے ساتھ ہر قسم کے حالات میں گزارا کرنے کو تیار تھی۔ اسے تو یہ تھا کہ وہ کم بھی کمائے گا تو اپنی خواہشات کو دبا کے گزارا کر لیں گے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اسے اتنے بڑے امتحان میں ڈال کے چلا جائے گا، جس امتحان کا نام شاہ میر تھا۔ پوری رات عروج کی روتے ہوئے گزر گئی۔ اس نے الماری کھول کے دیکھا تو
کچھ کپڑے لیڈیز بھی موجود تھے۔ ایک سادہ لباس اس نے پہن لیا، روتے روتے اپنا عروسی لباس اور زیورات اتار کے رکھے، منہ کو بھی بہت اچھے طریقے سے دھویا۔ فیصل کو شاید وہ آخری بار روئی تھی اور بہت روئی تھی۔ کیا سمجھتا ہے میں دوبارہ اس سے شادی کروں گی؟ میں مر کے بھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ آئی ہیٹ یو فیصل، میں نفرت کرتی ہوں تم جیسے شخص سے جس نے پیسے کی خاطر اپنی عزت کو چھوڑ دیا، ایک غیر مرد کے حوالے کر دیا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ عروج کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا، ورنہ شاید وہ کبھی بھی شاہ میر سے نکاح نہ کرتی۔ صبح تک وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اس گھر سے چلی جائے گی، شاہ میر سے خلا لے لے گی، اپنے گھر جائے گی، اس کے گھر والے یقیناً اسے اپنا لیں گے کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس لیے صبح جب سورج نکلا تو وہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ پورے بنگلے میں سناٹا مچا ہوا تھا۔ بڑی خاموشی سے وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کے باہر نکلی، لیکن سامنے گارڈز بیٹھے تھے۔ چوکیدار بھی اپنی ڈیوٹی پہ بیٹھا تھا، جاگ رہا تھا۔ سب نے جب عروج کی طرف دیکھا تو کہنے لگے آپ اندر جائیں ورنہ ہم صاحب کو فون کر دیں گے۔ وہ کہنے لگی خدا کے لیے تم لوگوں کے گھروں میں بھی کوئی ماں بہن ہوگی، مجھے بھی اپنی بہن سمجھ کے جانے دو، مجھے نہیں رہنا اس شخص کے ساتھ، مجھے اپنے گھر جانا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ لیکن سب اس شخص کے خریدے ہوئے غلام تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے شاہ میر کو کال کی، وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھا، لیکن جو خبر گارڈ نے سنائی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ فوراً سے اپنے نائٹ سوٹ میں ہی اٹھ کے وہ باہر آیا، دیکھا تو گارڈز کے سامنے عروج ہاتھ جوڑے منت سماجت کر رہی تھی کہ خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، یہاں سے جانے دو۔ اس نے بڑی بے دردی سے عروج کی کلائی پکڑی اور اپنی جانب اسے کھینچا، کہنے لگا یہ کیا تماشا لگا رہی ہو تم میرے ملازمین کے سامنے؟ میں بڑی شرافت سے تمہارے ساتھ پیش آ رہا ہوں، ورنہ میرا دوسرا روپ تم دیکھ نہیں سکو گی، چلو اندر۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا تھا اور کمرے میں لے جا کے بیڈ پہ پھینکا۔ کچھ نہیں کر رہا میں تمہارے ساتھ، سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ چپ چاپ یہاں پہ تمیز سے رہو، ورنہ اگر میں غصے سے پاگل ہوا تو تمہارا گلا گھونٹ کے تمہیں مار بھی سکتا ہوں۔ یہ سن کے عروج ڈر گئی۔ دروازہ دوبارہ سے بڑی زور سے بند ہوا اور اس بار چابی سے لاک ہوا۔ شاہ میر اسے لاک کر کے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ عجیب پاگل لڑکی پلے پڑ گئی ہے جو یہ سمجھتی ہے جیسے میں مرا جا رہا ہوں اس کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنے کے لیے۔ یہ میرے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کس بات پہ اتنا اکڑ رہی ہے۔ بڑے غصے سے وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا دوبارہ سو چکا تھا۔ روتے روتے عروج بھی سو چکی تھی، لیکن جب آنکھ کھلی تو دن ڈھلنے پہ آ گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی، کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو لاک تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ نے دروازہ کھولا، ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی جو اس نے سامنے صوفے پہ رکھ دی۔ کہنے لگی بی بی صاحبہ ناشتہ کر لیں، صاحب جی اس وقت اپنے آفس کے کام کے لیے گئے ہیں، وہ رات کو ہی واپس آئیں گے۔ دل ہی دل میں عروج کہنے لگی اللہ کرے کبھی واپس نہ آئے۔ اس نے ناشتہ کیا کیونکہ بھوک تو بہت زور سے لگ رہی تھی، پھر اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ رات کو جب شاہ میر کی آواز سنائی دی، وہ ملازمہ سے کھانا لگانے کا کہہ رہا تھا، تو عروج نے بڑی زور سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اگلے ہی چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ اے لڑکی، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے یہ، دروازہ آہستہ بند کرو، مجھے خواہ کا شور شرابہ پسند نہیں ہے، اور ہاں کل والا ڈرامہ آج رچانے کی کوشش مت کرنا، میں پہلے ہی تمہیں کہہ چکا ہوں کہ تم میری محبت نہیں ہو، میری مجبوری ہو۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ عروج نے کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ رات کو جب شاہ میر اس کے کمرے میں آیا تب تک وہ نیند کی میڈیسن کھا کے سو چکی تھی جو احتیاطاً اس نے اپنے پرس میں رکھی تھی، کیونکہ اکثر اسے نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو جاتا تھا، اور فی الحال وہ جن حالات سے گزر رہی تھی نیند آنا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ شاہ میر نے جب اسے سوتے دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ ایک تو پہلے ہی اپنے دل پہ جبر کر رہا تھا،
اور اس پہ اس لڑکی کی حرکتیں اسے زج کر رہی تھیں۔ اچھا، تو یہ طریقہ آزمایا ہے تم نے اپنی جان چھڑوانے کا، لیکن کوئی بات نہیں، آج میں تمہیں ویسے بھی بخشنے والا نہیں ہوں، ہوش میں نہ سہی بے ہوشی میں سہی۔ یہ کہہ کے وہ لائٹ بند کر چکا تھا۔ جب عروج کی آنکھ کھلی تو اپنا وجود ٹوٹا ٹوٹا سا محسوس ہو رہا تھا، اپنے اوپر ایک بھاری بوجھ سا۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، شاہ میر کو اپنے بہت قریب دیکھ کر اس کے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں اس کا چہرہ چھو رہی تھیں۔ اس کا ہاتھ عروج کے اوپر تھا، اور جس حالت میں وہ لیٹا ہوا تھا، یہ دیکھ کے عروج کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کی تو احساس ہوا کہ وہ کمفرٹر میں ہی موجود ہے۔ اس کے یوں ہڑبڑانے پہ شاہ میر کی آنکھ کھل گئی۔ اسے دیکھ کے کہنے لگا، کیا ہوا؟ دوائی کا اثر ختم ہو گیا؟ اتنی جلدی؟ ابھی تو آدھی رات پڑی ہے۔ خود کو شاہ میر کی گرفت میں محسوس کر کے وہ کسمس آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے گھٹیا انسان ہو سکتے ہیں۔ عروج کو اپنی بے بسی پہ رونا آیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ابھی تک تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنا گھٹیا پن تو تمہیں میں اب دکھاؤں گا، اور وہ بھی تمہارے پورے ہوش و حواس میں۔ یہ کہہ کے وہ اسے مزید اپنے قریب کر چکا تھا۔ عروج کی سسکیاں بھی اس پہ بے اثر تھیں۔ اپنا حق وہ وصول کر چکا تھا، لیکن خود بھی بے حد الجھن کا شکار تھا۔ آج تک کبھی بھی اس نے ایسی زبردستی نہیں کی تھی جیسی اسے اس لڑکی کے ساتھ کرنی پڑی۔ کئی بار اس کے آنسو شاہ میر کو بے چین کرنے لگے، مگر انزش کی ضد جب اسے یاد آنے لگی اور اس کی دھمکیاں یاد آنے لگیں تو پھر سب کچھ بھول گیا۔ کب ساری حدیں اس نے پار کیں اسے احساس تک نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی رشتہ قائم کیا فوراً سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہونے لگا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے شاید ٹھیک نہیں کیا۔ پھر اپنے آپ کو سمجھانے لگا کہ نکاح تو کیا ہے نا، اس کی بیوی ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے وہ جائز ہے، لیکن دل کی حالت عجیب تھی۔ پھر انزش کا فون آنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا۔ کیسی ہو تم؟ بڑے برے دل سے شاہ میر نے کہا۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ تمہارے بغیر جانتے ہو میں بے چین ہوں، مجھے زیادہ انتظار مت کروانا شاہ میر۔ انزش کی آواز میں نمی تھی۔ تمہاری ضد کا نتیجہ ہے، سمجھی نا؟ پتہ نہیں کس مشکل میں ڈال دیا ہے تم نے مجھے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر کسی اور کے ساتھ رات گزارنا میرے لیے کتنا مشکل ہے، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ وہ اپنا غصہ نکالنے لگا۔ انزش کہنے لگی، بس ایک بار وہ لڑکی پریگننٹ ہو جائے، ایک بار تمہارا بچہ دنیا میں آ جائے، پھر ہماری زندگی کی تمام محرومیاں ختم ہو جائیں گی۔ کچھ دیر انزش سے بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا۔ عروج کا رو رو کے برا حال تھا۔ اس نے صبح کا ناشتہ کیا، نہ کمرے سے باہر آئی، نہ دوپہر کو کچھ کھایا۔ رات کو جب شاہ میر واپس آیا تو ملازمہ نے کہا کہ اس لڑکی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، بس کمرے میں بند ہے۔ شاہ میر کا تو پارا ہائی ہوا، پتہ نہیں اس لڑکی نے مجھے کس مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ وہ کمرے میں گیا تو وہ ابھی تک صوفے پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ شاہ میر نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ شور کی آواز پہ وہ بری طرح سے اچھلی۔ سامنے شاہ میر کو دیکھ کے خوف زدہ ہوئی۔ چاہتی کیا ہو تم؟ کس چیز کے ڈرامے دکھا رہی ہو مجھے؟ میں تم سے صاف کہہ چکا ہوں کہ مجھے صرف بچہ چاہیے، چھوڑ دوں گا تمہیں، نہیں رکھوں گا اپنے پاس۔ لیکن عروج نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاہ میر نے گہری سانس لی، صوفے پہ آ کے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ دیکھو، جتنا یہ تمہارے لیے مشکل ہے نا، اس سے کہیں زیادہ یہ میرے لیے مشکل ہے۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، شاید اتنی جتنی تم فیصل سے کرتی ہو۔ میں نفرت کرتی ہوں اس سے، دوگلا انسان، دھوکے باز، آئی ہیٹ فیصل۔ یہ کہہ کے عروج پھر سے رونے لگی۔ اگر اس سے مجھ سے محبت ہوتی تو سودے بازی نہ کرتا میری، مجھے بیچتا نہیں آپ کے آگے۔ مجھے نفرت ہے فیصل سے، ان لمحوں سے جب میں نے اسے چاہا۔ پہلی بار اسے اس لڑکی پہ ترس آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔
پہلی بار شامیر کو احساس ہوا کہ وہ بالکل بے قصور تھی، ہر بات سے انجان تھی۔ حالانکہ وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ لڑکی کو سب کچھ بتا دو کیونکہ اس کا راضی ہونا زیادہ ضروری ہے، لیکن فیصل نے صرف اپنے بارے میں سوچا۔ عروج رود ہو کے کہنے لگی، آپ میری پرواہ کرنا چھوڑ دیں، آپ کو بچہ چاہیے، آپ صرف اپنے کام پہ فوکس کریں مسٹر شامیر۔ آخر آپ نے پیسے دیے ہیں، آپ کو اپنے پیسے وصولنے بھی چاہیے۔ بتائیے آپ کا دل بہلانے کے لیے عروج کیا کرے؟ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کر کے اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ شامیر اپنے اندر کچھ شرمندہ سا ہوا۔ فی الحال تو کچھ کھا لو عروج، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بے فکر رہیں، مروں گی نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، بھوک لگے گی تو کھا لوں گی۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ کہنے لگی، لائٹ بند کر دیں، اس کے بعد جو چاہے کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی کوئی بھی رات ضائع مت کریں۔ میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اس مصیبت سے آزادی حاصل ہو۔ آپ کو بچہ چاہیے، بچے کے بعد میری جان چھوڑ دیجیے گا۔ اور رہ گئی میری اور فیصل کی بات، تو مجھے فیصل سے شادی کرنی ہی نہیں ہے، مجھے نفرت ہے اس شخص سے۔ آپ اپنے پیسے پورے کریں۔ یہ کہہ کے وہ کمفرٹر اپنے منہ تک لے کے رونے لگی۔ شامیر نے گہری سانس لی۔ پہلی بار اسے عروج پہ ترس آ رہا تھا۔ اس نے کمفرٹر اس کے منہ پر سے ہٹایا۔ اتنا بھی بے حس انسان نہیں ہوں میں۔ چلو کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ پہلی بار شامیر کا لہجہ نرم ہوا۔ میں نے کہہ جو دیا، مجھے کچھ نہیں کھانا، بھوک لگے گی تو کھا لوں گی۔ شامیر کمرے سے باہر آیا، ملازمہ سے کہنے لگا، کھانا تیار کرو۔ اس نے کھانا ایک ٹرے میں رکھ کے دے دیا۔ کھانا اندر شامیر خود لے کے آیا تھا۔ صوفے پہ کھانا رکھ کے عروج کی کلائی پکڑی اور اسے اٹھا کے صوفے پہ بٹھایا۔ یہاں بیٹھو، میرے سامنے کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہو رہی ہے، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے، مجھے اپنا آپ بکاؤ لگ رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کوئی کال گرل ہوں جس کے ساتھ آپ نے 1 سال گزارنے کا معاہدہ کیا ہے اور اس کی قیمت اس کے مالک کو عطا کی ہے۔ فیصل نے مجھے ایک بیٹی سے کال گرل بنا دیا۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، اپنی زندگی سے نفرت ہے۔ پہلی بار اس کے بہتے ہوئے آنسو شامیر نے صاف کرنے چاہے، لیکن اس نے شامیر کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ اٹھ کے جانے لگی تو شامیر نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ کہنے لگی، آپ کی زر خرید نہیں ہوں کہ کھانا بھی آپ کی مرضی سے کھاؤں۔ وہ کہنے لگا، میں زبردستی کھلانا بھی جانتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے نوالا خود زبردستی عروج کے منہ میں ڈالا، اسے ڈانٹ ڈانٹ کے کھانا کھلایا۔ ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ کھا بھی رہی تھی۔ لیکن اس رات شامیر نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کے بعد وہ اس کے قریب بھی نہیں آیا۔ لیکن 1 مہینے بعد عروج کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس کی بدلی ہوئی کیفیت کو دیکھ کے شامیر سمجھ چکا تھا، اس لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے جو خوشخبری سنائی، شامیر کو پہلے ہی اس بات کا شک ہو چکا تھا۔ البتہ عروج بہت روئی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے شامیر سے کہا کہ آپ کی بیوی بہت کمزور ہے، اس کا بہت خیال رکھیے گا۔ ایک بار اگر بچہ ضائع ہو گیا تو مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کے شامیر کے ہوش اڑے۔ بہت سارا پھل اور اس کی دوائیاں سب کچھ لا کے اس کے کمرے میں رکھ دیا۔ کہنے لگا، میں ملازمہ سے کہتا ہوں تمہیں فریش جوس بنا کے دے۔ وہ کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں پینا۔ یہ سن کے شامیر کو اس لڑکی پہ بس غصہ آتا تھا۔ چاہتی کیا ہو تم؟ دیکھو تمہاری وجہ سے میرا بچہ، اوہ پلیز، کچھ نہیں ہوگا آپ کے بچے کو، اسے پیدا کر کے ہی مروں گی۔ مجھے ویسے بھی اپنی زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے۔ خدا کرے کہ آپ کے بچے کی پیدائش کے بعد میں بھی دم توڑ جاؤں۔ اپنے آنسو بڑی بے دردی سے صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شامیر نے ملازمہ سے کہہ کے چھری اور پلیٹ منگوائی، اپنے سامنے سیب کاٹ کے عروج کے ہاتھ میں پکڑانے لگا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، فی الحال تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ جب انزش کو پتہ چلا کہ عروج پریگننٹ ہے تو بار بار ضد کرنے لگی، شامیر اب تم واپس آ جاؤ، ملازمین ہیں نا اسے سنبھالنے کے لیے، بس اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔
لیکن جس طرح سے لیڈی ڈاکٹر نے عروج کی کنڈیشن بتائی تھی وہ ملازمین کے ہاتھوں سے کبھی کچھ نہیں کھاتی۔ شاہ میر کہنے لگا دیکھو تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں، اس لیے ہر بات پہ ضد کرنا چھوڑ دو۔ ڈاکٹر نے صاف کہا ہے کہ لڑکی کمزور ہے اور وہ لڑکی ملازمین کے ہاتھ سے کبھی کچھ نہیں کھائے گی، تو ظاہر سی بات ہے خیال تو مجھے رکھنا پڑے گا نا۔ انزش کہنے لگی کیا مطلب؟ تم اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہو؟ شاہ میر میں نے صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے کہا تھا، اس لڑکی کا خیال رکھنے کے لیے نہیں۔ ارے مرتی ہے تو مرنے دو، ہمیں صرف بچہ چاہیے۔ شاہ میر کو پہلے انزش کی خود غرض سوچ پہ افسوس ہوا۔ کہنے لگا انسان ہے وہ بھی، بالکل جیتی جاگتی جیسے تم ہو۔ کیا میں نے کبھی تمہارا خیال نہیں رکھتا ہوں نا؟ فی الحال تو وہ میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میری خاطر بہت تکلیف اٹھا رہی ہے، میں اسے نوکروں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتا۔ شاہ میر کی بات سن کے انزش کے ہوش اڑے تھے۔ شاید وہ اور بھی بہت کچھ کہتی لیکن وہ فون بند کر چکا تھا۔ انزش سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ شاہ میر اس لڑکی کی اتنی طرفداری کیوں کر رہا ہے، اس لیے بار بار اسے کال کرنے لگی۔ شاہ میر کہنے لگا یا تو تم مجھ سے یہ ضد نہ کرتی، اب اگر کی ہے تو پھر مجھے اس لڑکی کا خیال بھی رکھ لینے دو، کیونکہ وہ میری اولاد کی خاطر تکلیف اٹھا رہی ہے۔ مجھے بار بار فون کر کے تنگ مت کرو انزش۔ شاہ میر نے انزش کا فون اٹھانا چھوڑ دیا۔ عروج کو الٹیاں بہت ہوتی تھیں، جب اسے الٹی ہوتی تو وہ بے حال سی ہو جاتی تھی۔ اس کو ہائے ہائے کرتا سن کے شاہ میر کو بے چینی سی ہونے لگتی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ابھی وہ واش روم سے باہر آئی تھی اور نڈھال ہو کے بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ شاہ میر عروج کے برابر میں بیٹھ کے پوچھنے لگا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑنے لگا اس نے بری طرح سے جھٹک دیا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو بچہ چاہیے نا، مل جائے گا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ چکے تھے لیکن تھی بہت ضدی۔ عروج مجھے تمہاری صحت بھی چاہیے، ہر بات پہ ضد کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کے شاہ میر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے لیے خود نیمبو پانی بنایا، کمرے میں لا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ لو یہ پیو۔ عروج کہنے لگی میں ٹھیک ہوں، پیوں گی تو پھر سے الٹی ہو جائے گی، مجھے نہیں پینا، میں تھک چکی ہوں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہ میر نے پہلی بار ہاتھ پھیلا کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ عروج نے بھی اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ وہ رونے لگی۔ کیوں رو رہی تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچھا پلیز چپ کر جاؤ۔ شاہ میر نے اپنے ہاتھوں سے گھونٹ گھونٹ اسے نیمبو پانی پلایا۔ کافی حد تک اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی، پھر وہ سو بھی گئی۔ کافی دیر شاہ میر اس کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا ہم مردوں کا یہ کہنا کہ بچہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے، لیکن یہ ایک عورت ہی جانتی ہے، کیونکہ کتنے مراحل سے وہ گزرتی ہے، کیا کیا قربانیاں دیتی ہے۔ اب یہ ہوا کہ عروج کا جو کھانے کا جی چاہتا بلا تکلف شاہ میر سے کہہ دیتی۔ ایک بار جب رات کو اس کو الٹی ہوئی تو جسم بالکل بے جان لگ رہا تھا، ہاتھوں پاؤں میں شدید درد تھا۔ ویسے بھی 5 مہینے گزر چکے تھے، اب اس کے پاؤں میں سویلنگ ہونے لگی تھی۔ پہلے بھی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جڑواں بچے ہیں۔ یہ سن کے شاہ میر کچھ اور ہی سوچنے لگا تھا۔ پاؤں میں درد کی شدت کی وجہ سے عروج رونے لگی۔ شاہ میر اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ مجھ سے نہیں ہو رہا یہ سب کچھ، مجھے نہیں لگتا میں یہ سب کر پاؤں گی، میرے پاؤں میں بہت درد ہے، میرے پاؤں دیکھے ہیں آپ نے، سوج کے بالکل ابلے ہوئے آلو کی طرح ہو چکے ہیں، اور میرا وجود کتنا برا لگ رہا ہے، اپنے آپ کو جب دیکھتی ہوں غصہ آنے لگتا ہے۔ شاہ میر کہنے لگا اچھا لیٹو۔ وہ کہنے لگی آپ کو کیا لگے، آپ کو تو اولاد چاہیے تھی، مل رہی ہے، بعد میں تو بالکل بیکار سی ہو جاؤں گی، میرا پورا وجود فزیکلی طور پہ عجیب و غریب ہو جائے گا۔ شاہ میر اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی، اپنے آنسو صاف کیے اور لیٹ گئی۔ شاہ میر نے پہلی بار اس کے پاؤں کو چھوا تھا۔ وہ بری طرح سے ہڑبڑائی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہا، لیٹی رہو، بس تمہارے پاؤں دبا رہا ہوں۔
نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پلیز میرے پاؤں چھوڑ دیں۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ میرے بچوں کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھا رہی ہو، میرا فرض بنتا ہے تمہارا خیال رکھوں۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے پاؤں دبا رہا تھا۔ پتہ نہیں کب لیکن عروج سو چکی تھی، خود بھی وہ نیند سے بے حال تھا، لیکن اس کی ایک ہائے پہ اٹھ بیٹھتا تھا۔ عروج کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگی کچھ نہیں ہوا، آپ کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ کروٹ بدلنے میں تکلیف ہوتی ہے، سیدھا سو سو کے تھک گئی تھی۔ بڑی مشکل سے عروج نے 9 مہینے گزارے، لیکن ڈاکٹر نے جب آپریشن کا کہا تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئی، بالکل گم سم۔ اسے یوں چپ دیکھ کے شاہ میر نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ چھوٹا سا تو آپریشن ہے۔ عروج نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو تو چھوٹا سا ہی لگے گا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شاہ-میر، اگر میں مر گئی تو۔ پہلی بار موت سے خوف آیا تھا، پھر ایک دم چپ ہو گئی۔ شاہ-میر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ذرا سا دبایا۔ کچھ نہیں ہوتا تمہیں۔ 9واں مہینہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ زچگی کے درد شروع ہو چکے تھے۔ شاہ-میر ہی اسے آدھی رات کو ہاسپٹل لے کے گیا۔ جب تک آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند رہا، شاہ-میر کی جان پر بنی رہی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئی، کہنے لگی آپ کی بیوی کا بی پی بہت ہائی ہے، یا تو ہم بچوں کو بچا سکتے ہیں یا پھر ماں کو۔ یہ شاہ-میر کے لیے ایک بہت کڑا امتحان تھا۔ 7 سال بعد اسے بچوں کی خوشی نصیب ہونے والی تھی، لیکن دوسری طرف اس لڑکی کی جان کا خطرہ تھا جس نے 9 ماہ اس کی خاطر اسی کے بچوں کو پیدا کرنے کے لیے لمحہ لمحہ بڑی تکلیف میں گزارا تھا۔ شاہ-میر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا میری بیوی کو بچا لیں۔ یہ کہہ کے بے جان سا ہو کے بیٹھ گیا۔ لیڈی ڈاکٹر اندر چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد واپس آئی تو لیڈی ڈاکٹر کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگی شکر ہے، ماں بھی بچ گئی ہے اور بچے بھی۔ 2 ننھے منھے وجود نرس نے لا کے شاہ-میر کی گود میں ڈال دیے۔ بچے بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے، بیٹے تھے لیکن دونوں ہی عروج کی شکل کے تھے۔ شاہ-میر نے سینے سے لگایا، چومنے لگا، پیار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب عروج کو ہوش آیا تو کمرے میں ہی تھی۔ انزش کے فون پہ فون آ رہے تھے کہ طلاق دو عروج کو اور دونوں بچوں کو لے کے واپس آؤ، مجھے اپنے بچے دیکھنے ہیں۔ لیکن پہلی بار شاہ-میر نے بنا جواب دیے فون بند کر دیا۔ عروج کو جب ہوش آیا تو نرس نے اسے بتایا کہ اس کی کنڈیشن بہت خراب ہو گئی تھی، یا تو وہ بچتی یا پھر بچے، لیکن اس کے شوہر نے کہا کہ اس کی بیوی کو بچایا جائے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ تینوں کی جان بچ گئی۔ کچھ حیرت تو عروج کو بھی ہو رہی تھی۔ شاہ-میر دونوں بچوں کی کوٹ کے پاس ہی تھا، انہیں پیار کر رہا تھا۔ پھر جب عروج کو دیکھا تو اس کے پاس آ گیا، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کیسی ہو تم؟ لیکن عروج نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ نے مجھے کیوں بچایا ہے؟ آپ کو تو آپ کے بچے بچانے چاہیے تھے۔ کہنے لگا پہلے تم ہو، پھر میرے بچے ہیں۔ اس کی بات سن کے برجستہ عروج نے اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی کیا میں ایک بار اپنے بچوں کو دیکھ سکتی ہوں، انہیں پیار کر سکتی ہوں؟ ماں کی تڑپ تھی جو اس کے اندر اٹھتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہو عروج؟ تمہارے ہی بچے ہیں۔ شاہ-میر نے اس کے فولڈنگ بیڈ کو کچھ اونچا کیا، دونوں بچوں کو آہستہ آہستہ اس کی گود میں بٹھا دیا۔ وہ انہیں چومنے لگی، سینے سے لگانے لگی، پھر رونے لگی۔ شاہ-میر کہنے لگا رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی کیونکہ میں انہیں اپنے پاس جو نہیں رکھ سکتی۔ پھر کہنے لگی اسے پکڑ لیں ورنہ مجھے ان کے جانے کی اور بھی تکلیف ہوگی۔ شاہ-میر کہنے لگا یہ تمہارے بچے ہیں، انہیں اپنے پاس رکھو، پیار کرو۔ کہنے لگی ہاں بس کچھ دیر کے لیے میرے بچے ہیں۔ پھر کہنے لگی آپ انہیں پکڑ لیں۔ شاہ-میر نے انہیں پکڑ کے کوٹ میں لٹا دیا۔ آپ مجھے طلاق دے دیں اور پلیز مجھے میرے گھر بھجوا دیں۔ شاہ-میر اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگا۔ اس بار بھی اس نے ہاتھ جھٹک دیا تھا، مگر اس نے دوبارہ سے زبردستی اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ پھر اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں
تمہیں نہیں چھوڑ سکتا عروج، بہت تکلیف سہی ہے تم نے میری اولاد کی خاطر، تمہیں پل پل تڑپتے میں نے دیکھا ہے۔ اتنا بھی ظالم انسان نہیں ہوں میں کہ جو لڑکی میری اولاد کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائے میں اسے چھوڑ دوں۔ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ میری بیوی رہو گی، اپنی جان کے ساتھ لگا کے رکھوں گا تمہیں، البتہ ایک بچہ انزش کو دوں گا، ایک تمہارے پاس رہے گا۔ یہ سن کے عروج نے اس کی طرف دیکھا اور وہ اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ صرف 3 دن کے لیے وہ کراچی گیا تھا اپنا ایک بیٹا انزش کو دینے۔ وہ کہنے لگی دوسرا بچہ کہاں ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے 2 بچے ہیں اور اس کو طلاق دے دی ہے نا تم نے، دیکھو اسے 1 کروڑ کے بجائے 2 کروڑ دے دو۔ اندر ہی اندر انزش کو پتہ نہیں کون سی بات پریشان کر رہی تھی۔ شاہ میر کہنے لگا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، جیسے تم میری بیوی ہو وہ بھی میری بیوی ہے، تمہاری خاطر اس لڑکی نے بہت تکلیفیں سہی ہیں، میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کے انزش کہنے لگی نہیں شاہ میر تم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، میں بے حس نہیں ہوں۔ انزش تمہیں بچہ چاہیے تھا، میرا بچہ چاہیے تھا، وہ میں تمہیں دے رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ بھی زیادتی نہیں کروں گا، لیکن 1 مہینہ اس کے پاس رہوں گا اور 1 مہینہ تمہارے پاس، میں اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے خود کو بھی تم ایک آزمائش کے لیے تیار کر لو، کیونکہ تم نے بھی اس لڑکی سے آزمائش لی ہے۔ انزش کو روتا چھوڑ کے وہ واپس آ گیا تھا، کیونکہ وہ عروج کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی دونوں کو ایک ساتھ رکھنے کے حق میں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی عورت دوسری عورت کو اپنے سامنے اپنے شوہر کی باہوں میں نہیں دیکھ سکتی۔ فیصل کو ویسے بھی پیسوں سے غرض تھی، اس نے تو پلٹ کے عروج کو پوچھا تک نہیں تھا، اور نہ ہی عروج کے دل میں اب کہیں فیصل تھا، کوئی تھا تو بس شاہ میر تھا۔